عمران خان ڈیل کے لیے مکمل طور پر ریڈی ہو گئے ہیں اور آغاز بھی اس ڈیل کا کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پرسوں بھی میں نے ایک ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ ان کو ایک آفر آئی ہے، اور یہ آفر یہ ہے کہ جب ہم فیصلہ کریں گے آپ کی سزا کے حوالے سے تو پھر آپ خاموش رہیں گے اور آپ کی میڈیا سے کوئی تنقید جو ہے وہ ہم پہ نہیں کرے گی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی خبر نہیں دے گی، کوئی جو ہے وہ زہر نہیں اڑے گی، کس طریقے سے ٹرینڈ جو ہے وہ نہیں چلائے جائیں گے ٹویٹر پر، ایکس پر، کسی قسم کے جو ہے وہ ایسی ولاگرز جو آپ کے حق میں ولاگ کرتے ہیں وہ ولاگ اس حوالے سے نہیں کریں گے، اور وہ میسج جو ہے وہ تمام تر ان ولاگر کو کنوے کیا گیا، اور عمران خان نے بلاخر یہاں تک خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لی۔ اور اس کے آگے کیا ڈیل ہے وہ تاحال جو ہے وہ صرف بیرسٹر گوہر اور عمران خان جانتے ہیں، یا پھر ایک تیسرا فرد جو ہے وہ جانتا ہے، اور اس کا نام ہے علی امین گنڈاپور، جو کہ یہ ڈیل وہ لے کے آئے تھے۔ اور دوسری بات، توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت کے لیے کل جو ہے وہ یہ سماعت مکمل کل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ عمران خان کے پاس اب اس وقت صرف اور صرف 2 چانسز بچے ہیں، اور وہ 2 چانسز، پہلا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے، دوسرا سپریم کورٹ سے۔ اب جو عمران خان کو جیل ہوئی ہے اس کے بعد وہ درخواست دیں گے اور وہاں پر سماعتیں ہوں گی، اگر وہاں سے ریلیف ملی تو پھر دیکھا جائے گا۔ تیسری بڑی خبر کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بالآخر دوبارہ سے اقتدار میں آ چکے ہیں، اور تمام تر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی نظریں جو ہے وہ امریکہ پر ہے، اور وہاں سے کیا پیغام آتا ہے، کس طرح کی جو ہے وہ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور کیا وہ عمران خان کی اس رہائی میں مدد کر سکیں گے یا نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشاد الحق، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ان تینوں خبروں کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ میں نے گزشتہ ولاگ میں بھی اس حوالے سے تصدیق کی تھی کہ ذرائع نے کنفرم کیا کہ عمران خان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، ڈیل جو ہے وہ ڈن کرنے کا کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاموش رہیں گے، اگر آپ نے رہائی پانی ہے تو آپ نے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کچھ بھی آپ نے نہیں کہنا، ان کو کوئی قسم کی جو ہے وہ آپ نے بیان نہیں دینا۔ اور وہ سچ ثابت ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اب تک اس فیصلے پہ کوئی نہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ تنقید نہیں کی، سخت تنقید نہیں کی، نارمل تنقید ضرور کی، لیکن جس طرح کے پہلے ٹاپ ٹرینڈ چلائے جاتے تھے، ویڈیوز وائرل کی جاتی تھی، ولاگرز جو ہے وہ مختلف قسم کے بیانیے جو ہے وہ بناتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اس طرح مکمل کچھ بھی نہیں ہوا، اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ عمران خان نے بظاہر ہو سکتا ہے کہ خود ہاتھ میں لیے ہیں، اور تمام تر جو میسیجز ہیں وہ کنوے کر دیے گئے ہیں، اور ان سے صرف 2 لوگ باخبر ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ کافی اہم شخصیت ہے۔ پہلے تو عمران خان خود کہ ڈیل کیا ہوئی ہے، دوسرا بیرسٹر گوہر خان، اور تیسرا جو ہے وہ چبھا رستم، جو کہ اس وقت بالکل KPK میں بالکل کلیام گم رہا ہے، اور اس کے پاس کچھ جو ہے وہ مہینے ہیں، چاہے وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے علی امین گنڈاپور، جسے پہلے بھی خبریں جو ہے وائرل ہوئی تھیں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان جو ہے وہ کافی تلخیاں جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں، اور اس کی صداقت جو ہے، اس کی جو ذرائع ہیں وہ بھی کافی کنفرم کر رہے تھے، اور وہ ہم نے دھرنے کی صورت میں، یا جو مارچ ہو رہا تھا جو کہ پشاور سے ہوتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آیا تھا، جس میں کافی جو شیلنگ تھی وہ ہوئی، اور ڈی چوک تک لوگ جو پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ خراب ہوا۔ اس وقت سے لے کے اب تک جو معاملات ہیں خراب تھے بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان، لیکن اب جو ہے وہ علی امین گنڈاپور اس جنگل میں اکیلا شیر بن چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس 2 کا جو کیس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ اس حوالے سے بھی خبر آئی ہے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں اہم پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں کل سماعت کے لیے جو ہے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا ہے، اور یہ ابھی تازہ خبر ہے، اور یہ ہے کہ نئے تعینات ہونے والے ججز جسٹس راجہ انعام امین منہاس سماعت جو ہے وہ اس کیس کے کریں گے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں کہ حکومت جہاں خان اپنا پلاننگ کرتا ہے تو وہیں جو حکومت اپنا مکمل پلاننگ کر چکی ہوتی ہے۔ یاد ہے آپ کو 26ویں آئینی ترمیم جو کہ یہ ترمیم ہوئی تھی، اس میں ایک کارڈ کھیلا تھا حکومت نے کہ آئینی بینچ بنائے تھے، اور یہ آئینی بینچ
بظاہر لوگ کہتے ہیں، ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ ان میں وہ ججز اس کے اندر ہیں، اس میں شمار ہوتے ہیں، یا وہ اس بینچ میں ہیں جو حکومت کی سپورٹ میں ہیں. اور اگر حکومت کی سپورٹ میں ہیں تو عمران خان کے حوالے سے جتنے بھی کیسز آتے ہیں تو اس پہ کچھ حد تک سٹاپ لگایا جاتا ہے. وہ کنفرم نہیں ہوتے کہ آیا یہ عمران خان اس میں بری ہو جائے گا، یہ کیس جیت جائے گا یا نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے لوور کورٹس ہیں یعنی ہائی کورٹ اور یا پھر جو مین سپریم کورٹ ہے، وہاں پر جتنے بھی کیسز ہیں وہ اب آئینی بینچ سنیں گے اور تمام تر فیصلے جو ہے وہ کریں گے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام تر فیصلے وہ عمران خان کے خلاف ہوں گے. لیکن پھر بھی خان نے امید نہیں چھوڑی. لیکن عمران خان خاموش ضرور ہے، لیکن اپنے جتنے بھی کیسز ہیں وہ بھی وہ مسلسل لڑ رہا ہے. اب توشہ خانہ کیس کے بعد جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت آنے والی ہے، لیکن وہ فی الحال بالکل خاموش ہے. اب دیکھیں گے کہ وہ ڈیل جو لے کے آئے تھے عمران خان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. کچھ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ کچھ بہت کم عرصے میں عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ہاؤس اریسٹ کی طرف جو ہے وہ وہاں پر ہاؤس اریسٹ کیا جائے گا اور اڈیالہ جیل سے نکل جائے گا. دو جگہ ہیں، ایک جو ہے وہ زمان پارک اور دوسرا جو ہے وہ بنی گالا. لیکن بش حبیبی کو دوبارہ گرفتار کرنے کے بعد جو ہے وہ معاملات مزید خراب ہوئے اور اس وقت جو ہے حکومت نے مکمل پلاننگ کی ہے، لیکن خان نے ایک پس پردہ جو ہے وہ ایک ڈیل کی ہے. اور یہ ڈیل جو ہے وہ کسی عام شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیل کافی بڑی ڈیل ہے جو کہ حکومت بھی اس حوالے سے کافی پریشان ہے. لیکن حکومت بھی اس میں ایڈ ہے کہ یہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاموش رہیں گے، اگر کس طریقے سے آپ کے پاس پاور آتی ہے تو آپ یہ حکومت گرانے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے. یہ 5 سال حکومت کو گزارنے دیں گے اور اگلا الیکشن جو ہے اس حوالے سے پھر بعد میں سوچیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ تمام تر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ اس وقت امریکہ پہ نظریں جمائے ہوئے بیٹھے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جیسے انہوں نے حلف لیا، ٹویٹیں شروع ہوئی اور مبارکباد پیش کرنا جو ہے وہ شروع ہوئی. اور اب یہ سوچتے ہیں کہ شاید خان کی رہائی اور بش حبیبی کی رہائی جو ہے وہ وہاں سے کوئی جو ہے وہ ایک کارڈ آئے اور یہاں پر جو ہے وہ تمام تر لوگوں کے جو کام پہ ہیں وہ ٹانگ جائے. اور لیٹس سی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن خبریں جو ہے وہ اس طرح ہیں کہ نظریں ادھر ہیں. اب عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، بش حبیبی بھی گرفتار ہے. عمران خان کو 15 سال قید کی سزا اور اس کے ساتھ بش حبیبی کو 7 سال کی سزا جو ہے وہ ہوئی ہے. اور یہ فیصلہ 3 دفعہ مؤخر کیا گیا اور 3 دفعہ مؤخر ہونے کے بعد بالآخر یہ فیصلہ آیا. اور یہ فیصلہ آنے سے پہلے یہ مکمل جو صحافی برادری ہے ان کو معلوم تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے، کیوں آنا ہے، کیسے آنا ہے. اب ڈیل کیسے آتی ہے، کب سے اس ڈیل کی پلس پوائنٹ جو ہے وہ عمران خان کو ملیں گے، یہ آنے والی ولاگ میں، آنے والے دنوں میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو ہم آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.